بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ الرعد کی آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک، یہ ایک پورا رکوع ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَلَقَدْ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، اور البتہ تحقیق. استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، استہزاء مذاق اڑانا، مذاق اڑایا گیا. برسول من قبلک، برسول رسولوں کا، من قبلی کا آپ سے پہلے. اے نبی محترم، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے. جس طرح آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح ٹھٹھا کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے اور اپنا سزا دینے کا ضابطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فوری سزا نہیں دیتے، بلکہ ایک مدت تک مہلت دیتے ہیں. آپ سے پہلے رسولوں کا آپ نے پچھلی صورت میں پہلے پڑھا، سورہ ہود میں، کہ جب جناب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو جو لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کوئی کہتا کہ آپ پہلے تو نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اب آپ ترکھان بھی بن گئے. کوئی یہ کہتا کہ کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو کوئی دریا سمندر نہیں ہے، اسے چلاؤ گے کہاں؟ دوسرا کہتا کہ یہ ہمارے چھپڑ میں چلائیں گے. اس طرح استہزاء اور ٹھٹھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا تھا. اور جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کا ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، جیسے جب حج کے لیے لوگ مکہ مکرمہ آتے تو آپ حج کے اجتماعات میں جا کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے. تو مشرکین مکہ آپ کے خلاف جب آپ گفتگو فرما کے فارغ ہوتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو جادوگر کہتے، آپ کو مجنون اور پاگل کہتے. ایک مرتبہ ابو جہل نے اور ابو لہب جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور ابو جہل جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، اور ابو جہل رشتے میں چچا لگتے ہیں. دونوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جائیں گے منا، مزدلفہ، عرفات میں، تو جب یہ اپنی بات کر لیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر لیں،
تو ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے ان کو برا بھلا کہنا ہے اور دوسری جگہ تم نے کھڑے ہو کے، یہ دونوں نے منصوبہ بنایا ایک مقام منا میں، ابو جہل اور ابو لہب عرفات کے میدان میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تبلیغ سے فارغ ہوئے، لوگ متاثر ہوئے آپ کی گفتگو سے، تو ابو لہب کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ سٹھیا گیا ہے، یہ مجنون ہے۔ اور اسی طرح منا میں ابو جہل نے بھی اسی طرح کی بات کی، اور صرف اس پر نہیں رکا وہ بدبخت، اس نے موٹی ریت کے، ذرات والی ریت کی ایک مٹھی بھری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی، اور یہ اشارہ تھا کہ آپ پر سنگ باری کی جائے، اور کچھ جوانوں نے یہ بدسلوکی کی۔ تو اس دین حق کے راستے پر رسولوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ اس سے مامون اور محفوظ نہیں رہے۔ حق کے راستے پر تکلیفیں آتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ میرا راستہ ہے، اس پر جو بھی چلتا ہے۔ تو ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو میرے راستے پر نہیں چلتے اور میرے بھیجے ہوئے بندوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فاپس املیت، میں نے مہلت دی، میں نے ڈھیل دی۔ کنہیں ڈھیل دی؟ للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، میں نے کافروں کو ڈھیل دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، میں ایک مہلت دیتا ہوں۔ ثم اخذتہم، ثم پھر اخذت، میں نے پکڑا، ہم ان کو، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ تو فکیف کان عقاب، کیسا ہے میرا پکڑنا، کیسا ہے میرا عذاب، عقابی، کیسا ہے میرا عذاب۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی پر تیز ہوا چلا دی کہ وہ ایسے پڑے تھے جیسے گرے ہوئے درخت ہوتے ہیں، کسی کو ایک چنگھاڑنے کہ ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ اس آواز کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اس طرح میں نے ان کا انجام کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو فکیف کان عقاب، تو پھر میرا کیسا تھا عذاب۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ڈھیل دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیملی للظالم، کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اور پھر جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ اس کے بعد جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جب آپ کا پروردگار کسی بستی کو جو ظالم ہوتی ہے پکڑ کرتا ہے تو وہ پکڑ اس کی ان اخذہ علیم شدید، کہ اس کی پکڑ جو ہے وہ المناک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ آپ سورہ ہود میں آیت نمبر 102 میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں پہلے۔ تو اللہ ایک مدت تک ڈھیل ضرور دیتے ہیں، لیکن اس ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
البتہ تحقیق بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو کیسا تھا میرا عذاب. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ افمن حرف استفہام ہے. کیا فا کے میں نہیں ہوتا پس، من جو موصول ہے، ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ہوا وہ قائم ہے. یہ قائم کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا قام یقوم قائم صلہ کے اعتبار سے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. یہاں قائم کا صلہ علی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نگران. تو ہوا قائم قائم علی وہ نگران ہے، کل نفس ہر شخص کا، بما کسبت اس چیز کا جو ہر شخص کے جو کماتا ہے. یعنی یہاں کمانے سے مراد جو بھی عمل کرتا ہے، ہر شخص کے عمل پر اللہ تبارک و تعالی نگران ہے، باخبر ہے. تو یہاں یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، کشرکائہم، اور اس کا قرینہ یہ آگے جو جزو آیت آ رہا ہے وجعلوا للہ شرکا، یہ اس کا قرینہ ہے کہ کیا وہ ہستی جو ہر شخص کے اعمال سے، ہر شخص کے عمل سے باخبر ہے، کشرکائہم ان کے شریکوں جیسی ہو سکتی ہے. یعنی ان جو کافر لوگ، مشرک اور بت پرست لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچانے کی ان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہے، اور نہ کسی کو ضرر سے بچا سکتے ہیں. کیا ایسے معبودان باطل کیا ایسی ہستی کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہر نفس کے، ہر شخص کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت بھلا کیا وہ ذات، وہ ہستی جو ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، کیا ان بتوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یا یہ خبر کشرکائہم کیا ان کے شریکوں جو وہ اللہ کے ساتھ معبودان باطل جو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں یا اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، کیا یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی ذات؟ ہرگز نہیں. یعنی ایک طرف جو سمیع ہے، سننے والا ہے، جو ہمارے دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے واقف ہے، جو رات میں چلنے والے سے واقف ہے، دن میں چلنے والے سے واقف ہے، وہ غیب اور موجود چیزوں سے واقف ہے. کیا وہ ہستی اس کے برابر وہ معبودان باطل ہو سکتے ہیں، وہ بت ہو سکتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانا تو کجا وہ اپنے آپ کے لیے بھی کوئی نفع والا کام نہیں کر سکتے. ان کے اندر یہ اختیار اور یہ طاقت نہیں ہے، نہیں برابر ہو سکتے، یہ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے. وجعلوا للہ شرکا، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے ہیں للہ اللہ کے لیے، اللہ کے شرکا شریک. اور ان لوگوں نے، بت پرستوں نے، مشرکوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے، اور دونوں میں
فرق جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اتنا ہے کہ کسی طرح بھی ان کے اوپر معبود کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کی بارے میں کوئی خبر رکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے ایسے معبودان باطل کو ان مشرکوں نے اللہ کا شریک بنایا. قل سموہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، فرمائیے، سموہم کہ ان سے انہیں کہیے، کیا کہیے کہ سموہم، تم ان بتوں کے نام تو لو جن کی صفات اللہ کی صفات کی مثل ہو. کوئی ایک تو لے آؤ جو اللہ جیسا سمیع ہو، اللہ جیسا بصیر ہو، عالم الغیب والشہادہ ہو. تو ہوگا تو وہ کوئی نام لیں گے، کیونکہ ایسی کوئی ہستی اللہ جیسی کوئی روئے زمین پر نہیں ہے. تو پھر کیوں ان کو آپ نے اللہ کا شریک بنا لیا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ذرا نام تو لو ان کے جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، کوئی ایک تو بتاؤ. قل سموہم، آپ فرمائیے، آپ اعلان کیجئے، سموہم، اے مشرکین نام تو لو ان کا، بتاؤ کون ہیں جو اللہ جیسی صفات کے حامل ہے جنہیں تم نے شریک بنا لیا اللہ کا. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، ام یا تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو، اس ذات کو، اس اللہ کو، بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جو زمین میں ہے ہی نہیں، جو زمین میں وہ نہیں جانتا. یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے. تو ایسے معبودوں کے بارے میں کیا تم اللہ کو بتاتے ہو کہ جس سے وہ کیا بے خبر ہے؟ یعنی اگر ایسا کوئی معبود باطل، یعنی جو اللہ کی صفات جیسی کوئی صفات رکھنے والا ہوتا، تو چونکہ اللہ زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے تو وہ ضرور اس سے باخبر ہوتا. تو کیا تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی گویا کوئی ہوگا تو، ورنہ تو اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے. ام بظاہر من القول، یا تم یوں ہی باتیں بناتے ہو، تم یوں ہی ڈھکوسلے مارتے ہو، بس تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. تو روئے زمین پر، یا روئے زمین کا ذکر یا زمین میں اس لیے کیا کہ مشرکین جو جن بتوں کو وہ مانتے تھے سارے زمین پر تھے، ورنہ زمین و آسمان کہیں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ہے. کسی چیز میں بھی، کسی ہستی میں بھی، کوئی خواہ کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، وہ اس کے اندر اللہ کی صفات نہیں. اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے. تو دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے. قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہیے کہ تم ان بتوں کے نام تو لو. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے اور آپ بتا رہے ہو. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ام بظاہر من القول، یا تم یوں ہی باتیں بناتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ایسے ہی ڈھکوسلے لگاتے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ زینہ مزین کیا گیا، آراستہ کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا، للذین کافروا، کافروں کے لیے، مکرہم ان کا مکر، ان کی فریب کی باتیں ان کے لیے مزین کی گئی، ان کے لیے آراستہ کی گئی.
کہ شیطان ان کے لیے ان کے باطل عقائد کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی ملک اور سلطنت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنی ملک میں اپنے قانون کو، اپنی نظام کو چلانے کے لیے پھر آگے وزیر رکھتا ہے، مشیر رکھتا ہے، تو یہ ان کے باطل عقائد بھی ہیں۔ یہ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو، کچھ نیک بندوں کو، کچھ بتوں کو وہ اختیار دے رکھے ہیں تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکے۔ تو دنیا میں نظام چلانے کے لیے کسی ملک کے سربراہ کو وزیروں اور مشیروں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ اللہ تو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے نظاموں کو اللہ کے نظام کے ساتھ تشبیہ دینا اور اللہ کے لیے اسی طرح وزیر اور مشیر بنانا، یہ ایسے ہی محض ان کی فریب کاریاں ہیں جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کیا گیا، آراستہ کیا گیا کافروں کے لیے، مکرہم ان کا فریب، ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، وصدوا اور وہ روکے گئے، عن السبیل راستے سے، یعنی راہ راست سے وہ روکے گئے، یعنی محروم ہو گئے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بت پرستی پر ہٹ درمی کے ساتھ ڈٹ جانے کی وجہ سے، کہ ان کے پاس ان بت پرستی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا سے نہیں ہٹتے، اور اللہ کی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں ہیں اور ان سے وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، وہ راہ راست سے محروم ہو گئے، راہ راست سے انہیں روک دیا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہو، پس نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی بت پرستی پر اتنی ہٹ درمی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ جسے گمراہ کر دے، فما لہو من ہاد، پھر ان کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا کیا وہ ذات جو ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، بتوں کے برابر ہے، یا یہ ذات ان کے معبودان باطل کی طرح ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ان سے کہیے کہ تم ان بتوں کے نام تو لو۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، یا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا۔ ام بظاہر من القول، یا تم یوں ہی باتیں بناتے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ ان کافروں کو اپنی فریب کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ اسی وجہ سے یہ لوگ راہ راست سے محروم رہ گئے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ لہم، ان کے لیے، ان بت پرستوں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، عذاب ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ چاہے تو اللہ کسی عذاب میں مبتلا فرما دیں، یا مسلمانوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ مڈ بھیڑ میں، لڑائی میں وہ قیدی بنے، وہ زخمی ہوں، وہ واصل جہنم ہوں، تو یہ دنیا کا عذاب اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ جنگ میں کوئی شکست کھائیں، یا اللہ کسی بھی عذاب میں ان کو دنیا میں مبتلا کر دے۔ لیکن اصل عذاب کون سا ہے؟ وہ آخرت کا ہے۔ ولا عذاب الآخرۃ اشق، ولا عذاب الآخرہ، البتہ آخرت کا عذاب اشق، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، بہت سخت ہے، انتہائی سخت ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، جیسے اسے ہم سخت ترین
آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، دنیا کے آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ان کو جو عذاب مل رہا ہے، آخرت کا عذاب بھی ان کو ملے گا، اور آخرت کا عذاب سخت ترین ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، وما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من واق کوئی بچانے والا، واقن واقعون تھا، واقعی بچانے والا، وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو ان کو جو آخرت میں عذاب ملے گا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ مثل الجنہ، مثل یہاں حال کے معنی میں ہے کہ مثل الجنہ، جنت کا حال کیسا ہے، التی وعد المتقون، التی جس کا وعدہ وعدہ کیا گیا ہے، المتقون متقین سے، یعنی جس جنت کا پرہیزگاروں سے متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال کیسا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی وصف یہ ہے کہ تجری بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، انہار نہریں۔ تو جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلوہا اس کا پھل، دائم دائمی ہوگا، ہمیشگی کا ہوگا، وذلھا اور اس کا سایہ بھی، یعنی اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، تلک یہ عقبہ انجام ہے کس کا، الذین اتقوا جس نے تقوی اختیار کیا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی ان کو ایسے باغات ملیں گے، ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے اندر جو میوہ جات اور ثمرات اور پھل ہوں گے وہ ہمیشہ کے ہوں گے، درخت جو وہاں ہوں گے ان کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ سایہ نہ تو سردی پہنچائے گا اور نہ گرمی ہوگی، یعنی بہترین قسم کا ٹھنڈا سایہ ہوگا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام، اللہ کو نہ ماننے والوں کا انجام، بت پرستوں کا انجام، النار آگ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں وہ متقی اور جنتیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں اہل دوزخ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں جنت کا تذکرہ اس لیے فرماتے ہیں کہ تاکہ مسلمان جنت کے حصول میں کوشاں رہیں، اس کا شوق پیدا ہو۔ تو وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے اس کی یہاں کچھ خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متقین کسے کہتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیے کہ متقین کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے جناب حضرت ابی ابن کعب جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے اپنے کپڑوں کو آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں جس کے راستوں کے دونوں طرف ایسی جھاڑیاں ہوں جو کانٹے والی ہوں، تو عمر آپ کیسے گزرتے ہیں یا کیسے گزریں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ میں کپڑے سمیٹ کر اپنے، تاکہ کوئی میرے کانٹا میرے
دامن کو نہ الجھ جائے اور اس راستے سے گزر جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ کانٹے ہیں، آپ نے ان کانٹوں سے یعنی گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو متقین ہیں ان کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکولھا دائم وذلھا، اس کے پھل، اس کے جو میوے ہیں وہ دائمی ہوں گے۔ دنیا میں تو پھل جو ہے وہ آپ ختم ہو جاتا ہے، ایک سیزن میں ایک پھل ہوتا ہے اور آپ درخت سے توڑ دیں گے تو ختم، لیکن جنت میں کیا ہوگا، آپ نے پھل توڑا اور فوراً دوسرا پھل ہو جائے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ اسی طرح جو وہاں درخت ہوں گے ان کا سایہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے نہر اور سایہ کی مثال دی کہ اہل عرب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریگستان اور وہاں کوئی درختوں کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں اور خشک سارا علاقہ، تو ان کے لیے یہ بڑی نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پانی کی کمی تھی عرب کے علاقوں میں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہاں ایسی نہریں بہتی ہوں گی، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں خالص شراب کی نہریں ہوں گی جس سے نشہ نہیں ہوگا، وہاں میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، تو اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہاں جو بھی نعمت ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو پھل ہے اور اس کے درختوں کا سایہ جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ دائمی ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقین کا، جنہوں نے دنیا میں میرے خوف سے گناہوں کو چھوڑا تو میں ان کو دیکھو کیسی نعمتوں کی اور نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے اور کیسی اعلیٰ قسم کے گھروں میں ہوں گے۔ وہ عقبی الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے، وہ دوزخ ہوگا۔ اب اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیے، مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وذلھا، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، تلک عقبی الذین اتقوا، یہ تو پرہیزگاروں کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، والذین، اور وہ لوگ جو آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، الکتاب کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے، ما جو انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے کون خوش ہوتے ہیں؟ اس سے مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس سے پہلی جنہیں کتابیں دی گئیں تورات اور انجیل کے ماننے والے، ان میں جو عدل والے لوگ ہیں، انصاف والے لوگ ہیں، جو فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں ان کی کتابوں کی تصدیق ہے، یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے جن کے اندر تحریف اور ترمیم نہیں ہوئی، اور ان چیزوں کی تردید کرتی ہے جو تحریف اور ترمیم کر دی گئی، چاہے وہ تحریف لفظی ہو یا چاہے تحریف معنوی ہو۔ تو جو پہلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کے انبیاء کی تکریم قرآن سکھاتا ہے، ان کی تعظیم قرآن کرتا ہے، اور جو باتیں قرآن کرتا ہے وہ بالکل درست ہیں اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے،
یعنی بالخصوص یہود وہ مسلمان ہوئے، حضرت کعب الاحبار مسلمان ہوئے، اور بھی جو یہود یا نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا اور دیکھا کہ یہ وہی مضامین ہیں جو اس سے پہلی کتابوں کے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کی توحید کی بات ہے جو پہلی کتابوں میں ہے، اور اس مماثلت سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو جو انصاف پسند ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور جو گروہوں میں سے بعض، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، احزاب حزب کی جمع، گروہ، جماعتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو اس قرآن کے بعض حصے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی قرآن کی وہ باتیں جو ان کے خواہشات کے خلاف ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے، اس تحریف کی خلاف ہیں، تو وہ باتیں انہیں پسند نہیں آتی۔ تو وَمِنَ الْأَحْزَابِ، گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے بعض وہ ہیں مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو اس نازل شدہ کے بعض کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے، جو انہوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی پہلی کتابوں میں ترمیم اور تحریف کر لی ہے، یہ اس کو بے نقاب ان کی تحریف کو کرتے ہیں، تو اس لیے مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، تو ان کے اس قرآن کے بعض چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس ساری صورتحال میں آپ اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے انما سوائے اس کے نہیں، بے شک امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں۔ قل انما امرتو ان اعبد اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واشگاف اعلان فرما دیجئے، آپ کھل کر کہہ دیجئے کہ مجھے تو امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور ولا اشرک، اور میں نہ شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ، یعنی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف، ادعو میں بلاتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ تو چاہے کوئی خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو، آپ اللہ کی توحید کا اعلان کیجئے، آپ اپنی بیزاری کا شرک سے اظہار کیجئے کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی ایک اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ بالکل واشگاف انداز میں ان کو بتا دیجیے۔ دیکھیے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، حکماً عربیہ، حکماً اس میں احکام ہیں، اور عربیاً یا عربی زبان میں ہے، اس میں حکم ہیں، احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ وہ اس لیے نازل ہوا کہ ہر نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس نبی کی قومی زبان میں ہوئی، تاکہ وہ سمجھ سکیں، تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں، تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ اللہ کا یہ کلام ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو بھی کتاب نازل ہوئی وہ یعنی قرآن مجید بھی قومی زبان میں نازل ہوا، تو اس وقت قومی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کی کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو اللہ فرما رہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا،
حکمن عربیہ، عربی زبان میں، اور ایک فرمان کی حیثیت سے، یعنی اس میں اللہ کے احکامات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَئِن، اور اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، ان کی آرزوؤں کی، کن کی آرزوؤں کی؟ باطل فرقوں کی، اہل کتاب کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ما جو جاءک آ چکا ہے، العلم آپ کے پاس، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، آپ اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی، پیروی کی۔ مثلا کہ یہود کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ جو ہے بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیں اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کریں، تو ایسی خواہشیں، اے اللہ کے رسول آپ ان کی پیروی کریں گے، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو مالک من اللہ من ولیش، مالک نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے بچانے والا کوئی، من ولیش، کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی مددگار، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ آپ کا کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں یہ خطاب تمام مسلمانوں کا ہے کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا عربی زبان میں، اور اس میں حکم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان حکموں کو ماننا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے بفرض محال اس علم صحیح کے آ جانے کے بعد، اس علم صحیح سے کیا مراد ہے؟ وحی، اس وحی کے آ جانے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا، ان کی خواہشات کے مطابق چلے، تو مالک من اللہ من ولی ولا واق، مالک من اللہ، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو آج ہمارا رکوع جو ہے یہ پورا الحمدللہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ ہے، اس میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں عمل کی نیت سے پڑھنے پڑھانے کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔